عثمان نے 12 سال حکومت کی اور ان 12 سالوں میں ان گورنرز نے خوب پیسہ کھایا اور لوگ ان کی حرکتوں سے تنگ آنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر کئی صحابہ حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہو گئے، جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ سب حضرت عثمان کی حکومت سے خوش نہیں تھے، کیونکہ حضرت عثمان سے پہلے حضرت عمر کے دور خلافت میں 1 روپے کی بھی چوری نہیں ہوتی تھی، اور اب حالات بگڑ چکے تھے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے صحابہ نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا اور انہیں کہا کہ وہ خلافت چھوڑ دیں۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کے بعد اگلے خلیفہ، میرے دل کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے نور، امام علی خلیفہ بنے۔ امام علی نے سب سے پہلے ان گورنرز کو ہٹا دیا، لیکن ان کی تو حرام کھانے کی عادت بنی ہوئی تھی، وہ کیسے حکومت چھوڑ سکتے تھے؟ اور امام علی علیہ السلام کو خلیفہ تو وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام حضرت عمر سے بھی زیادہ حکومت کے میٹرز میں سخت تھے۔ یہ دیکھ کر ان گورنرز نے حضرت عثمان کے خون کا الزام امام علی علیہ السلام پر لگا دیا، اور ان گورنرز کی باتوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آ گئی، اور وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہو گئی، جس کے بعد امام علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جنگ ہوئی، جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ یہ بھی وہی گورنر تھا جسے امام علی علیہ السلام نے ہٹایا تھا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اس کے ساتھ جنگ کی، جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ اس جنگ میں معاویہ بچ گیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے کہنے پر اس سے اگریمنٹ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر امام علی کے اپنے ساتھی ہی ان کے خلاف ہو گئے، اور پھر انہوں نے امام علی کے ساتھ جنگ کی، جسے جنگ نہروان کہتے ہیں۔ اور اس جنگ کے بعد انہی میں سے ایک خارج نے امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگلے خلیفہ امام حسن علیہ السلام بنے، اور وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ معاویہ سے جنگ لڑنے پہنچ گئے، لیکن معاویہ اور عمر بن عاص نے یہ لشکر دیکھ کر امام حسن کو صلح کی آفر کی۔ امام حسن علیہ السلام نے ان سے صلح کر لی، کیونکہ ان کے کئی کمانڈرز معاویہ نے خرید رکھے تھے، اور اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لیکن اس کے کچھ ہی ٹائم بعد معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت صرف 30 سال تک رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، جو کہ امام حسن علیہ السلام کے دور خلافت تک ہی وہ عظیم خلافت رہی۔ اس کے بعد معاویہ کے دور سے وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہوئی۔